الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے زبان سے ہونے والے وہ گناہ جو اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں اور اس کو گناہ سمجھنے بھی تیار نہیں ہے اتنی کثرت کے ساتھ وہ گناہ آج ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں انہی گناہوں میں سے ایک گناہ کا تذکرہ اس وقت آج کی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی جائے گی یہ جو گناہ ہے معاشرے کے اندر ہر فرد کی زندگی میں
اکثر اور بیشتر لوگوں کی زندگیوں میں، چاہے وہ پڑھا لکھا انسان ہو یا بے پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین ہو، چاہے وہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک آج اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ روزانہ صبح سے شام تک پتہ نہیں اس گناہ کو اس طریقے سے آج کیا جا رہا ہے۔ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی بیٹھک ایسی نہیں ہے، کوئی گفتگو آج ہماری ایسی نہیں ہے جو گفتگو اور جو مجلس اور جو بیٹھک اس گناہ سے پاک ہو، الا ماشاءاللہ جو احتیاط کرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر استعمال کرنے والے ہیں، وہ تو بچے ہوئے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ بیماری اور یہ گناہ آج معاشرے کے اندر بڑی کثرت سے پایا جا رہا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ بارہا ہم سنتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت گناہ ہے، مگر غیبت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا صحیح علم بہت کم لوگوں کو ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا اور اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ غیبت کس چیز کا نام ہے، تاکہ ہمیں اس سے بچنے میں آسانی ہو۔ اگر ایسے تذکرے ہمارے کانوں سے ٹکرائیں تو فوراً دل میں یہ بات لے آئے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، اور اس غیبت کا کرنا بھی ناجائز ہے، سننا بھی ناجائز ہے، کرنے والا بھی گنہگار ہے، سننے والا بھی گنہگار ہے۔ حدیث میں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک مرتبہ مجلس کے اندر یہ سوال کیا، یہ پوچھا، اتدرون ما الغیبہ؟ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے، یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کی برائی کا تذکرہ، اس کے پیٹھ کے پیچھے، اس کے غیر موجودگی میں اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے
دل کو تکلیف ہو اور وہ اس کو ناپسند کرے، یہ غیبت۔ پیٹھ پیچھے برائیاں ہو رہی ہے، پیٹھ کے پیچھے عیبوں کو گنایا جا رہا ہے، برائیوں کو گنایا جا رہا ہے، فلاں ایسا، فلاں ویسا، وہ آدمی ایسا، یہ آدمی ایسا، اس کے اندر یہ خراب عادت ہے، اس کے اندر یہ خراب عادت ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کا دل صحیح نہیں ہے، اس کا چلن صحیح نہیں ہے، اس کا کاروبار صحیح نہیں ہے، اس کا لین دین صحیح نہیں ہے، فلاں فلاں، یہ جو بھی برائیوں کا تذکرہ پیچھے کیا جا رہا ہے، اسی کا نام غیبت ہے، یہی گناہ ہے، یہی ناجائز ہے، یہی حرام ہے۔ حضرات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جس برائی کا تذکرہ ہم اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے، جو ہے وہی بول رہے، جو اس کی زندگی میں حقیقت میں ہے، جو برائی کے اندر وہ ہمارا بھائی مبتلا ہے، جس گناہ میں ہمارا بھائی مبتلا ہے، اسی کا تو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ اس کے اندر موجود ہے، تبھی تو یہ غیبت ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ اس کے اندر موجود نہ ہو، تب تو یہ الزام ہے، تب تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی کا نام غیبت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دو چار لوگ بیٹھے، کسی کا ذکر چھڑ گیا، کسی کے بارے میں نام آیا، تو اب فوراً سامنے سے ایک آدمی کہتا ہے چھوڑو بھی اس کے بارے میں کہا بہت غلیظ آدمی ہے، اس کا نام لے تو غصہ آتا، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ غلیظ گندی عادتیں ہیں اس کے پاس، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اب جب اس کے منہ سے برائی نکل رہی ہے تو تیسرا آدمی فوراً دوڑ کر کہتا ہے چھوڑو بھی نہیں کرنا، یہ سب یہ غلط کام، یہ سب غیبت نہیں کرنا، یہ غیبت نہیں کرنا، سو حقیقت میں ہے، سو باتاں بول رہا ہوں، کیا بھی جھوٹ نہیں بول رہا بھائی، وہ آدمی ہے حقیقت میں ویسا، اس لیے وہ ہے سو باتاں بول رہا ہوں، چاہے تو منہ پر بھی بول سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم تو جو ہے وہی بول رہے ہیں، سچی سچی باتیں ہو رہی ہے یہاں، اس کے منہ پر بھی اگر موقع ملے بولنے کا تب بھی ہم بولیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی کا نام غیبت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، یا 2 وقت کی پڑھتا ہے، 3 وقت کی چھوڑتا ہے، اب 4 لوگوں کی مجلس لگی، اس مجلس کے اندر وہ صاحب کا نام آیا تو کہنے لگے انہیں بے نمازی چھوڑو، بھی نماز پڑھتا نہیں، تو بازو والا
تذکرہ کرنا یہ گناہ ہے، یہ غیبت میں شمار ہے۔ کیوں اس کی نماز نہ پڑھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا مقصد ہے؟ مجلس میں اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کی عزت کو کھیلنے آتا، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کیا جا رہا ہے محفل کے اندر، مجمع کے اندر۔ اگر خیر خواہی ہے آپ کو، اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو اس کی سامنے بیٹھ کر اس سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ جو نماز چھوڑ رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی آپ سے ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز چھوڑنے سے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نصیحت کرو سامنے بٹھا کر، یہ خیر خواہی کا کام ہے۔ پیٹ کے پیچھے بولتے ہیں یہ تو رسوا کرنے کا کام ہے، بے عزتی کا کام ہے۔ سامنے نصیحت کرنے کوئی تیار نہیں ہے، پیٹ کے پیچھے بکے جا رہا ہے، برائیوں کی لسٹ گنا رہا ہے، برائیوں کا تذکرہ صبح سے شام تک کرتا جا رہا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیا آج ہماری مجلس سے اس کا حصہ نہیں بن رہی ہے؟ کیا ہماری مجلسوں میں غیر موجود آدمی کے ایسے برائیوں کے تذکرے نہیں ہو رہے؟ کون سی بیٹھک ایسی ہے جس میں تذکرہ نہیں ہوتا؟ اتنا عام ہو گیا یہ گناہ، اتنا عام ہو گیا کہ نمازی بھی اس میں شامل ہے، بے نمازی بھی اس میں شامل ہے، دیندار کا ٹھیکہ لگانے والا بھی اس میں شامل ہے، بے دین آدمی بھی اس میں شامل ہے، پڑھا لکھا بھی شامل ہے، ان پڑھ بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، خاندان کے خاندان جڑتے ہیں، رشتہ دار آپس میں جڑتے ہیں۔ کسی نہ کسی کی برائی کا تذکرہ جب چھڑتا ہے تو پھر اس کی عزت کی واٹ کرا کے چھوڑ دیں گے۔ سامنے بولو، کسی کی برائی نظر آ رہی ہے، کسی کی غلط عادتیں آپ کو معلوم ہے، تو پیٹ پیچھے بولنا چھوڑ کر سامنے خیر خواہ بن کر کے، بھائی بن کر کے، ہمدرد بن کر کے اسے دکھا کر اس کے سامنے توڑی پہ ہاتھ رکھ کے سمجھا کے کہنا، اس کا نام خیر خواہی ہے۔ یہ چھوڑ کر اپنے دوستوں کی مجلس میں، اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھ کر کسی کی برائی کر دینا، یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چھیڑ دیا اور بات کرتے کرتے کہنے لگی، حضرت عائشہ یا رسول اللہ وہ صفیہ اتنی سے ہے نا؟ حضرت صفیہ پستقد تھی، ناٹی تھی، چھوٹی تھی، سائز میں لمبائی میں چھوٹی تھی۔ اب ان کا تذکرہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، حضرت عائشہ نے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے ایک ایسا جملہ کہا، اس جملے کے اندر اتنی کرواہٹ ہے، اس ایک تمہارے جملے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان کی غیبت کرنے کی، ان کے پیٹ پیچھے ان کا اس انداز سے تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کا چلنے کا انداز صحیح نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانے کا انداز صحیح نہیں ہے، ایک آدمی کے بولنے کا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے،
اب غیبت صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، اشاروں میں کسی کی نقل اتارنا، اشاروں میں کسی کی ایکٹنگ کر کے بتانا، چل کے بتا رہا ہے، انہیں معلوم کیسے کرتا ہو، چل کے بتا رہا ہے دوستوں کے سامنے، انہیں معلوم کیسا بیٹھتا سو، انہیں معلوم کیسا کھاتا سو، انہیں معلوم کیسے باتیں کرتا سو، اس کے تذکرے، اس کی ایکٹنگ، ایکشن میں بتانا، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ بڑی سختی کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید بیان فرمائی۔ کیا انداز، کیا نقشہ کھینچا اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس گناہ کے کرنے والوں کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ آگے اللہ کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کے آپس میں غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرو، برائی کے انداز سے اس کا نام نہ لو، کسی کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کے کھاؤ؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ مردار بھائی کا گوشت، جو بھائی مر گیا، اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے، اس کا گوشت نکال کر پکا کے یا کچا چبا کے کھا لے، کیا کوئی تم میں سے پسند کرے گا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟ ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے مرے ہوئے، خاص مرے ہوئے بھائی کا گوشت نکال کے کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ ہماری طبیعتوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے، اللہ ہماری عادات کو جانتا ہے، خود اللہ ہمارا جواب دے رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ چیز ناپسند ہے، تم ناپسند کرتے ہو، تم کراہت محسوس کرتے ہو، صرف سننے میں تمہیں پسندہ ناپسندگی نظر آ رہی ہے، تو کون کھانے کے لیے پسند کرے گا؟ کون کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، کوئی اس کی کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ دیکھو قرآن کا انداز کیسا ہے، کسی جانور کے گوشت کا تذکرہ نہیں کر رہا اللہ، کسی بیل بکری کا تذکرہ نہیں کر رہا اللہ، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے انسان کے گوشت کا، اور انسان میں بھی کوئی دوسرا نہیں، رشتہ دار نہیں، پڑوسی نہیں، آس پاس والا نہیں، بستی والا نہیں، اپنے ماں کے ساتھ پیدا ہونے والا، اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا سگا بھائی، اور وہ بھی زندہ نہیں، مرا ہوا۔ ارے مرے ہوئے کے جانور کا گوشت ہم نہیں کھاتے، مری ہوئی بکری کا گوشت ہم نہیں کھاتے، مری ہوئے بیل کا گوشت ہم نہیں کھاتے، مری ہوئی مرغی کا گوشت ہم نہیں کھاتے، چاہے وہ کتنی بھی قیمت کی ہو۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے کی گائے ہے، بیل ہے، اچانک کوئی بیماری آ کر کے مر گیا، اب وہ پالنے والا اس مرے ہوئے بیل کو، اس مرے ہوئے گائے کو، ارے بھئی اتنا 10,000 کا 20,000 کا میرا مال ضائع ہو گیا، کیوں اسے اٹھا کر پھینکو؟ گوشت تو ہے نا اس کے پاس، چلو چمڑا نکالیں گے، کھال اتاریں گے، اس کے اندر کی بوٹیاں نکال کر پکائیں گے، اس کے اندر کا گوشت نکال کر کے کھانے بنا کے کھائیں گے، گوشت کیوں ویسٹ کریں گے؟ اتنا بڑا گوشت ہے، اتنا سارا گوشت ہے، کیوں پھینکیں گے؟ ہم نے لا کر کچرے کی ٹوٹی میں اسے استعمال کریں گے۔ کوئی استعمال کرنے
کرنے والا، ہزاروں کا گوشت ہے، ہزاروں روپے کا جانور مرا ہے، لیکن نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا جب اس کی روح نکل گئی، اب اس کی حیثیت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی، اب اس کی قیمت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی، اب اس کے گوشت کی چاہت اور شوق بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہم اسے چھیتے بھی نہیں ہے بلکہ اس کی بدبو تک سننا پسند نہیں کرتے، پہلی فرصت میں اٹھا کے کچرے کے پاس لے جا کر کے پھینک کر آتے ہیں۔ وہ ہمارا گوشت نہیں ہے، وہ ہماری غذا نہیں ہے، وہ کوئی کوے کے، چیل کے، دوسرے پرندوں کی غذا، کتے بلی کی غذا ہو سکتی ہے، ہماری غذا نہیں ہو سکتی۔ ایک مرا ہوا جانور کا گوشت ہم کھانا پسند نہیں کرتے۔ یہاں قرآن دیکھو کیا تذکرہ کرتا ہے، یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک جانور کا گوشت نہیں اور مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں، ایک زندہ انسان کا گوشت نہیں، انسان کا گوشت ہے، مگر کون انسان؟ اپنا بھائی، وہ بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ اتنا ڈیٹیل سے، اتنا کھول کھول کر اللہ کیوں مثال دے رہا ہے؟ جیسے اس بات کو سننے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس کام کے کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، یاد رکھ لینا، جیسے اس بات کے سننے سے تمہارے دلوں کو نفرت پیدا ہو رہی ہے، جیسے اس کام کے کرنے کے لیے تم نفرت محسوس کرتے ہو، تم دور بھاگتے ہو، تم پیچھے ہٹتے ہو، اسی طرح اپنے دلوں میں غیبت کے بارے میں بٹھا لینا کہ جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا مجھے پسند نہیں ہے، مردار بھائی کے گوشت کھانے کو میرا دل نہیں مانتا، مردار بھائی کا گوشت کھانا ایک بہت خراب چیز ہے، اسی طرح غیبت کا گناہ بھی برا ہے، غیبت کا تذکرہ کرنا بھی برا ہے، غیبت کے گناہ میں مبتلا ہونا بھی ایسی ہی نفرت کی چیز ہے، ایسے ہی دور بھاگنے کی چیز ہے، ایسے ہی پیچھے ہٹنے کی چیز ہے۔ جب تم گوشت نہیں کھاتے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ جب غیبت کرتے ہو تو تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، حقیقت میں نہیں کھا رہے مگر کھا رہے ہو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ غیبت کی وعید سنایا جا رہا ہے، یہ غیبت کرنے والے کا وبال قرآن سنا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا بدترین گناہ، ایسا ملعون گناہ اور ایسا گندا گناہ جو اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا ہے، انسانیت کے اعتبار سے گرا ہوا ہے، ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے گرا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہے، نبی کی نظر میں گرا ہوا ہے، صحابہ کی نظر میں گرا ہوا ہے، ایسا بدترین گناہ، ایسا گندا عمل آج معاشرے کے اندر اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہماری کوئی مجلس اس گناہ سے پاک نہیں ہے، ہماری گفتگو اس گناہ سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر اس غیبت کے گناہ کی نفرت بٹھانا ہے تو قرآن کی اس بات کو اپنے دلوں کے اندر یاد کر لینا کہ ہم کیسے گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اس گناہ کے بارے میں قرآن؟ ایک جنازے سے فارغ ہو کر صحابہ کرام واپس جا رہے تھے، اس صحابہ کی جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، شریک ہیں۔ جنازے سے واپسی کے وقت میں ایک صاحب نے کسی کی برائی کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فوراً ان صاحب سے کہا، خلال کرو بھائی، خلال کرو۔ دانتوں میں کاڑی کرنے کو خلال کہتے ہیں، خلال کر لو۔ وہ صاحب پریشان ہو گئے کہ ابھی جنازے سے میں آؤں، نہ گوشت کھایا، نہ کیا میرے منہ میں، نہ میرے داتا نے کیا، یہ اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے خلال کرو؟ وہ صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے گوشت کھایا، نہ میرے منہ میں کوئی چیز اٹکی ہے، نہ میرے دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہے، میں کیوں خلال کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا گوشت نظر آ رہا ہے، کہاوتے سے تم نے جو برائی کی اپنے بھائی کی، یہ گوشت کھانے کی طرح ہے، یہ غیبت ہے۔
دوپہر کا وقت آیا، جب دوپہر کا وقت ڈھل گیا، شام کے قریب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب تک کے ہو گئے، حالت بڑی نازک ہے، پورا جسم کے اندر کمزوری آ گئی۔ کسی نے آ کر کے اللہ کے نبی کو بتایا، یا رسول اللہ فلاں 2 عورتیں صبح میں اچھی تھی، سحری کیا ہے اور تر و تازی چیزیں کھا کر کے، حلال چیزیں کھا کر کے، سحری کر کے روزہ رکھا ہے، اب دوپہر کا وقت گزرنے کے بعد ان کی حالت ایک دم کمزور ہو گئی ہے اور وہ ایک دم روزہ توڑنے کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا، ان 2 عورتوں سے کہو کہ طے کریں۔ جب ان کے سامنے دست لے جا کے رکھا گیا، ٹپ لے جا کے رکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ طے کرو، الٹی کرو، ان دونوں عورتوں نے جب الٹی کی، جب طے کیا تو اس طے کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور خون نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے جب دکھایا گیا تو فرمایا ان دونوں عورتوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے، پیٹ پیٹ کسی کا تذکرہ کیا ہے، یہ اسی کا وبال ہے، یہ اسی کی سزائیں مل رہی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو سارے نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک جھوٹ، دوسرے چغل خوری، تیسرے غیبت۔ روزے داروں کے روزے پر اس کا اثر ہوتا ہے، وضو کرنے والے کے وضو پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرے گا، روزے کی برکتیں چلی جائیں گی، روزے کی حالت میں جھوٹ بولے گا، روزے کی برکتیں چلی جائیں گی، باوضو ہو کر کے غیبت کرے گا، وضو کی برکتیں چلی جائیں گی، باوضو ہو کر کے جھوٹ بولے گا، وضو کی برکتیں چلی جائیں گی۔ یہ ہے ہی ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے اعمال صالحہ برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور ہماری بیٹھکوں میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، رمضان کے روزے بھی ہو رہے ہیں اور ہماری بیٹھکوں میں غیبتوں کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں، پیٹ پیچھے برائی ہو رہی ہے۔ اتنی سخت وعیدیں قرآن میں، حدیث میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ زنا، ایک زنا کرنے والا زانی، معاشرے میں کوئی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، چاہے وہ ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر پتہ چل گیا کہ یہ زانی ہے، یہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہے، تو پورا معاشرہ اس سے نفرت کرتا ہے، پورا معاشرہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے، پورا معاشرہ اس سے کنیکشن اور کانٹیکٹ ختم کرتا ہے۔ کئی کو بھی اس کے بازو بیٹھیں گے، لوگ ہمیں بھی ویسا سمجھیں گے، اس سے دوستی کریں گے، ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، ہمارا نام خراب ہو جائے گا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ختم کر دیں گے، اس کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ختم کر دیں گے، اس کے ساتھ لین دین بھی ختم کر دیں گے، اس کے ساتھ بزنس بھی ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ زانی ہے، یہ زنا کرنے والا ہے۔ زنا کا گناہ آج معاشرے کے اندر لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ کوئی شریف انسان نہیں، چاہے مسلمان ہو کہ کوئی ہو، کسی بھی مذہب والا ہو، شریف انسان ہے، شرافت اس کے اندر ہے، انسانیت اس کے اندر ہے، وہ زندگی میں کبھی زنا کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر اس کی نفرت ہے، اس کی برائی ہے، زنا کرنے والے کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، زنا کرنے والے سے دوستی ختم کرتے ہیں، زنا کرنے والے سے تعلقات ختم کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کا حال ہے، مگر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا، یہ جو غیبت کا گناہ ہے نا، یہ زنا سے بھی سخت ہے۔ ہم زنا کو تو برا سمجھ رہے ہیں، زنا سے تو بھاگ رہے ہیں، زنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو زنا کرتا ہے اس سے دوستی کرنے تیار نہیں ہے، اور ادھر صبح سے شام تک غیبت کو مزے لیتے کرتے ہیں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں
دوسروں کی ذلت ہو رہی ہے، دوسروں کی بے عزتی ہو رہی ہے، میں تو دودھ کا دھلا۔ یاد رکھنا، غیبت وہی انسان کرتا ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ کوئی کیا کر لینا، ورنہ اگر کوئی اپنے کو برا سمجھے تو دوسروں کی برائیاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے۔ میں پیشنٹ ہوں بھائی، میں بیمار، میرے پیٹ میں درد ہے، دوسرے کے پیٹ میں درد ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں، مجھے کیا میری حالت مجھے نہیں سمجھ رہی، میں خود گنہگار ہوں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، آنکھوں کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کانوں کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زبان کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ کے احکامات میں توڑ رہا ہوں، نبی کی سنتیں میں چھوڑ رہا ہوں، پتہ نہیں میری تنہائی کے کیا گناہ ہے، مجمع کے کیا گناہ ہے، اندر میرے کیا حالات ہے، پرسنل زندگی میں میرے کیا گناہ ہے، یہ میرے گناہ میں جانتا ہوں، میں خود میں دھو لیا تو اچھا ہے، میرے گناہ میں صاف کر لیا تو اچھا ہے، میں توبہ کر لے کر اللہ سے معافی مانگ لیا تو اچھا ہے۔ جو آدمی اپنے کو ہمیشہ گنہگار سمجھے گا وہ کسی دوسرے پر کبھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اب جس دن آدمی سمجھ جائے کہ میں تو دودھ کا دھلا، میرے پاس تو کوئی گناہ نہیں ہے، تب زبان سے دوسروں کی برائیاں بولنا شروع کرے گا، دوسروں کی غیبتوں میں مبتلا ہونا شروع کرے گا، انہیں ویسا کرتے انہیں ویسا کرتے، اس کے بارے میں معلوم ہے کیا خراب انسان ہے انہیں، تیرا حال کیا ہے اسے جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی ڈینجر ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسی صحابی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف زنا ایک طرف غیبت، یہ دونوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زنا سے زیادہ سخت چیز غیبت ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ زنا کا گناہ ہونا اور زنا کی برائی تو بہت بڑی ہے، معاشرے میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا، اس سے بھی بڑا گناہ آپ غیبت کو بتا رہے ہیں، یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سوال کرنے پر ایسا سمجھاتے تھے کہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی تھی، اور صحابہ کا مزاج بھی ایسا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک اسے سمجھتے نہیں تھے اللہ کے نبی کو چھوڑتے نہیں تھے، ادھر سنا ادھر نکل کے کیا بول رہی کہ حضرت کچھ معلوم نہیں، صحابہ کا مزاج ایسا نہیں۔ مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے دین کی کوئی بات بتائی، سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا فوراً کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اب اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، جب سمجھ گئے تب عمل کرنا آسان ہوتا ہے، سننے سے عمل کرنا نہیں آتا، سمجھنے سے عمل کرنا آتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کر دی تو ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اللہ کے نبی سمجھانے لگے، دیکھو ایک آدمی زنا کر لیا، نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لاپرواہی میں لالچ میں خواہشات زیادہ ہو گئی، مبتلا ہو گیا، زنا اس کا پرسنل گناہ ہے، اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے، زنا ہوا، 2 دن 4 دن گزرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو تب اس کے دل کے اندر افسوس پیدا ہوا، اسے شرمندگی ہوئی، ہائے کیا کر لیا، جذبات میں آ کر میں نے اتنا بڑا گناہ میرے سے ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں میں چین سے نہیں بیٹھ
میں میرے رب کے دربار میں جاؤں گا، میں پہلے وضو بناؤں گا، اللہ کا رب کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، میں مسجد جاؤں گا، میں صف میں بیٹھوں گا، میں وضو بناؤں گا، میں 2 رکعت کی نماز پڑھوں گا اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے گر گرا کر معافی مانگوں گا، یا پروردگار اے رب العالمین، میں تیرا گنہگار بندہ، خطا کار بندہ، پتہ نہیں کیا جنون چڑھ گیا تھا، زنا کر بیٹھا، یا اللہ دنیا والوں نے نہیں دیکھا، پڑوس نے نہیں دیکھا، رشتہ داروں نے نہیں دیکھا، ماں باپ نے نہیں دیکھا، بھائی بہنوں نے نہیں دیکھا، پروردگار خدا رب ذوالجلال کی قسم، تیری قسم کھا کے کہتا ہوں، تو نے تو میرا کام دیکھ لیا ہے، تو نے تو میرا گناہ دیکھ لیا ہے، تو نے تو میری حرکت کو دیکھ لیا ہے، میں تجھ سے نہیں بچ سکتا، میں رشتہ داروں سے بچ سکتا ہوں، میں پڑوسیوں سے بچ سکتا ہوں، دنیا والوں سے بچ سکتا ہوں، محلے والوں سے بچ سکتا ہوں، ایک دن مر کے تیرے پاس آنا ہے، میں تیرے حاضری سے ڈرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا، میں نہیں کروں گا، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں ندامت آئی، اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، اس کے دل میں افسوس ہوا، نہیں کرنا تھا، کر لیا۔ اب جب وہ اللہ کے دربار میں آ کر کے سجدہ کر کے نماز پڑھ کے 2 آنسوں کے قطرے ٹپکا کر اللہ سے کہے گا معاف کر دے، اللہ کہے گا اچھا معاف کر۔ اب ساری دنیا کے لوگوں نے کوئی بھی اسے نہیں پکڑ سکتا، کوئی اسے زانی نہیں کہہ سکتا، اس کا معاملہ، اس کا رب کا معاملہ ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ مگر غیبت ہے نا، ہم نے کسی کا برائی کا تذکرہ اس کے پیٹ پیچھے کر دیا، 4 لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، کسی کا تذکرہ چھیڑا، 1 گھنٹے تک اس کی برائی، جیسے مصاحب ہے میرے اندر کوئی برائی ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے اندر کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی برائی نہ ہو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور انبیاء کو اللہ نے اپنے طور پر محفوظ کر لیا، باقی ساری دنیا کے انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کوئی دنیا کا انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ گناہوں میں دیکھنا چاہے، کسی کا بھی عیب نکالنا چاہے، نکال سکتے ہیں۔ عیب نکالنے کے لیے جب لوگ آئے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا، بزرگوں کو نہیں چھوڑا، علماء کو نہیں چھوڑا، ائمہ کو نہیں چھوڑا۔ کون ہے دودھ کے دھلے؟ فرشتے تو نہیں ہے، ہر ایک کے اندر گناہ ہے، لیکن اس کی گناہ کا، اس کی برائی کا تذکرہ کرنا پیٹ پیچھے یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ بولنا ہے سامنے بولو، نصیحت کے انداز میں بولو، سمجھانے کے لیے بولو، خیر خائی کے لیے بولو، پیٹ کے پیچھے بولتا ہے تو میرے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے۔ اب 4 لوگ بیٹھ کر کے شروع کرے، اے امام صاحب برابر نہیں ہوا، انہوں ایسے ہی ویسے، اب میرے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، اسی وقت میں جا کے مجلس میں بیٹھا، وہ ٹاپک بند، السلام علیکم اور چلی پیچھے اتنی لمبی اسٹوری چل رہی ہے، اور آتے ہی میٹر کلوز، کہیں کو بھئی بولو سامنے، ہمت نہیں ہے، مزہ نہیں آتا سامنے بولنے، پیچھے بولنے بڑا مزہ آتا ہے، تو میں بھی 5 منٹ بیٹھا ہوں، اب بھی 2 تھے تمہارے کے ساتھ، لا حول ولا قوت۔ تو میرے بھائیوں، یہ زنا کرتا ہے، زنا کے بعد دل کو افسوس ہوتا ہے، توبہ کیا
اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، غیبت کر کے مجلس ختم ہوئی، اٹھ کے چلا گیا، اب وہ زندگی میں کبھی توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے گناہ سمجھا نہیں ہونا ہے، وہ توبہ ہی نہیں کرے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی عالم سے رابطہ کیا، اللہ والے سے رابطہ کیا، اور انہوں نے بتایا نہیں بھائی غیبت بھی گناہ ہے نا، توبہ کرو۔ اب مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گر گرا کے کہتا ہے یا اللہ میں حضرت کی عبادت میں غیبت کر ڈالا، ان کے پیٹ پیچھے برائی کر ڈالا، یا اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، معاف کر دے۔ اللہ کہے گا مجھ سے نہیں کو مانگ رہا، اس سے میرا کوئی کلیکشن نہیں، جا حضرت کے پاس، مجھ سے واسطہ نہیں ہے اس کا۔ جس حضرت کی، جس بھائی کی، جس رشتہ دار کی، جس مسلمان کی غیبت کیا ہے، چاہے تم ہندوستان میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہو اور وہ مکے کے اندر حج کر رہا ہے، وہ امریکہ کے اندر ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ لندن کے اندر زندگی گزار رہا ہے، وہ فلاں ملک میں رہتا ہے، تم نے یہاں بیٹھ کر غیبت کیا، اب تمہارے اوپر ضروری ہے جس کی غیبت کیا اس سے جا کے معافی مانگو۔ تب تک معاف نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زانی کا گناہ معاف ہو گیا، صبح میں زنا کیا شام تک معاف ہو گیا، لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ کیسے معاف کراؤ گے؟ کس سے جا کے معافی مانگو گے؟ ہم صبح میں ایک کی کرتے ہیں، شام میں ایک کی کرتے ہیں، بعض صبح میں 4 کی کرتے ہیں، شام میں 4 کی کرتے ہیں۔ کس کے پاس جا کے معافی مانگو گے؟ وہ کہاں رہتا ہے، وہ کس ملک میں رہتا ہے، وہ کس بستی میں رہتا ہے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے کا تو جذبہ ہی نہیں ہے، معافی مانگنے کی تو عادت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسی گناہ کی حالت میں دنیا سے جائے، پھر میدان حشر میں اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ یہ غیبت، معراج کا سفر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں کچھ منظر دکھائے گئے اللہ کے نبی کو۔ واپسی کے بعد صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کے سفر میں ایک جگہ سے گزرا، دیکھا وہاں کچھ لوگ ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن بڑے بڑے، وہ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کے گوشت کو اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اور برابر اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا عذاب ہے، یہ کون سا گناہ ہو رہا ہے ان کا، اور یہ کس گناہ پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ سوال کر لیا حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، اتنا بھیانک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، یہ کس گناہ میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ اور آگے نکلے، ایک جگہ دیکھا اللہ کے نبی نے معراج کے سفر میں، ایک جگہ تنور ہے، چولہا جس میں روٹیاں بنائی جاتی تھی پہلے۔ آج بھی بعض علاقوں میں تنور گڑا بناتے ہیں، اس کے اندر سے آگ لگاتے ہیں۔ اس تنور کے اندر کچھ عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہے۔ جب تنور کے اندر سے آگ زور سے اوپر نکلتی ہے، اس آگ کے ساتھ عورتیں بھی اوپر آتی ہیں، اور جب وہ آگ اندر جاتی ہے، عورتیں اس آگ کے ساتھ اندر جا رہی ہے، تو یہ منظر اللہ کے نبی نے برابر دیکھتے رہے، کبھی اوپر آ رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، اور اس آگ کے ساتھ وہ عورتیں اوپر آتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نیچے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل کون، کیا گناہ؟ فرمانے لگے یہ عورتیں دنیا میں غیبت کا گناہ کرتی تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے مردوں سے زیادہ غیبت عورتوں کے اندر ہے۔ 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کسی کا برائی کا تذکرہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سانس کی بہو کے ساتھ جمتی نہیں، اب 2 گھر کی سانسیں ایک جگہ جمع ہو گئی،
اب اسٹوری بھوک کی ڈالیں گے کیسے؟ انہیں بولتے ہمارے کو ایسی اسے ایسا پکانے آتا نہیں، انہیں لیٹ سے اٹھتی، انہیں بچوں کو ایسا دیکھتی، اس کی کیسے ختم ہوتی ہے انہیں شروع کرتے تجر میری بہتو پوچھش نہ کو ملی سو ملی ایسی ملی سل تنگ کرتی ہے یہ تاولد سمجھتے ہیں. 2 سانس میں بہو کی کیسے ڈال دیا، بہو کی غیبتیں کر دیا. اب کبھی ایسا وقت آتا ہے دونوں گھر کے بہو ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اب دونوں بہو ساس کا تذکرہ، ایو میرے ساس ریو بولتی بابا روزانہ صبح اٹھتے ہی پہلے پانا مانگوں گے اللہ آج کے دن ایسا گزارتا اللہ تو اسے بھی باما پڑھنا نہیں، اٹھے تو ایک پاؤں بیٹھے تو ایک پاؤں، ایک بات ایک کروڑ کی کیا بولتی کیا بولتی دل کٹ جاتا میرا ایک شادی کر لے گی نا ماں باپ کے ساتھ ایسا زندگی کر لینا تھا میں سمجھی رحم نے ہے میری ساس میں آدھا گوڑی بھی عورت میری عورت انہیں بھی ایک زمانے میں بھو بنکت بعد میں ساس بنی اسے خیال نہیں اب میرا بدلہ لے لی اس کی ساس لے رہی تھی اس کا بدلہ وہ بدلہ میرے اوپر چکا رہی یہ چل رہا ہے گھروں میں یہ جو چل رہا ہے نا بھووں کے ساتھ ڈال کر یہ کیا بھی نہیں یہ خالی بدلہ ہے. اللہ حفاظت جہنم کے گھرے بن گئے ہمارے گھر. آئے گا انشاءاللہ عنوان آئے گا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ کیسے بنانا ہے. تو 2 ساس ملے بہو کی غیبت، 2 بہو ملے ساسوں کی غیبت، 2 بھاوج ملے ننند کی غیبت، 2 ننند ملے بھاوجوں کی غیبت. یہ تو عام ہو گیا عورتوں میں. غیبتوں کے گناہ میں مبتلا ہیں، کتنا بڑا وبال ہے، کتنی بڑی سزا اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے، ان نیکیوں کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، ورنہ تو کی کرائی نیکیاں پانی میں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اپنے زمانے کے. ان کے زمانے میں ان کی بستی کا ایک آدمی ان کے بارے میں غیبت کیا کرتا تھا. بہت بڑے اللہ والے مگر کوئی بھی بچتا نہیں بچتے، پبلک کسی بھی نہیں بخشتی. تو حضرت حسن بصری کا برائی سے تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا کہ حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں. جب حضرت حسن بصری کو کوئی آ کر بتاتا کہ حضرت آج فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، تو حضرت فوراً ایک تحفہ لے کر کے اس آدمی کو دے کے کہتے میری طرف سے تحفہ ان کو دے رہا. انہیں لے جا کر تحفہ دیتا. کسے دے رہا؟ جو حضرت کو گالیاں دیا اسے، جو حضرت کی غیبت کیا ہے اسے تحفہ دے گی. پھر دوسرے دن آتا حضرت پھر آج غیبت کیا تمہاری، پھر حضرت دوسرے دن تحفہ دیتے لے جا کو دیا. یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا. اب وہ تحفے آتے 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 غیبت کرنے والے کے دل میں ان تحفوں نے محبت کو بٹھا دیا. تحفہ دینے والے بعد کیا آتی دل میں؟ محبت. ہو حضرت کے ذریعے کوئی بھی نہیں رہے تو کیا میں کیا اچھے انسان ہے حضرت، بہت اچھے انسان، اتنے پیارے انسان. کہیں کو بولتی جاؤ چراغ لے کو ڈھونڈے تو بھی ایسے حضرت نہیں ملتی. کب بول رہا سو کلو جمانیاں ہے تو چوبا. تو تحفے جاتے 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 اس کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ آدمی چند دنوں کے بعد غیبت کرنا بند کر دیا. جب یہاں غیبت بند وہاں سے تحفے آنا بند. اب تعریفیں ہو رہی ہے حضرت روز صبح ایک تعریف کرتا
सुन लिया कौन हजरत को बोल रहा, हजरत आज क्या तारीफ करे हजरत तुम्हारी हो रहे, हजरत सुन ले तो खामोश रह जाए। फिर दूसरे दिन आता आकर बोलता, हजरत कल की तारीफ छोड़ो हजरत, उससे डबल हजरत तारीफ आती है, तुम्हारे सर के ढूंढने को भी नहीं मिलते कहते हजरत, तुम्हें ऐसे है कहते हजरत। हजरत सुन ले वो खामोश रह गया। तीसरे दिन पे आपको बोला, हजरत का भी जवाब नहीं। उन्हें पूछ डाला, हजरत तुम्हें क्या हजरत, तुम्हारे बारे में गीबत कर रहा था, तब आपको बोला तो तुम्हें तोहफे देते रहे, तुम्हें गिफ्ट भेजते रहे, तुम्हें मिठाई के डब्बे भेजते रहे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे बारे में मोहब्बत में आ जाओ, तुम्हारी तारीफ कर रहा ना हजरत, क्या दी मिठाई नहीं दी, तारीफ करे तो हमारा उल्टा है, हमें तारीफ करे तो मिठाई देते, वहाँ हजरत का उल्टा है मांगेगा, तारीफ करे तो क्या भी नहीं करते, गीबत करे तो मिठाई के डब्बे जारी करते। ये लॉजिक समझ में नहीं है मुरीद को। उन्हें पूछा हजरत को एक दिन, हजरत ये क्या हजरत तारीफ कर रही, तुम्हें क्या भी भेजे नहीं, गीबत कर रहा था ना, तब तुम्हें बड़ा भेज रहे थे गिफ्टा इनको। तब हजरत बोले, देख बा, जब उन्हें गीबत कर रहा था ना, वो गीबत में मुझे मजा आ रहा है। कैसा हजरत? वो ऐसा कि जब जब उन्हें मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करता था, मेरी खराबियां गिनाता था, उसके आमाल से नेकियां मेरे पास आती थी, मेरे गुनाह उसके पास जा रही थी। इतना बड़ा एहसान कर रहा हूं उन्हें, मेरे गुनाह लेने को नेकियां दे रहा, मेरे रब्बा देना भी नहीं देना, इतना बड़ा काम कर रहा मेरे ऊपर उन्हें। अरे पूछे तो एक नेकी मां ने देती कल हशर में, यहाँ रोजाना नेकियां फोन पे से फोन पे ऐसा ट्रांसफर होने लगती नहीं, वैसा गीबत करते रहेंगे, इधर गीबत हो रही है, तुम्हारी नेकियां उधर ट्रांसफर हो रही है, उसके गुनाह तुम्हारे पास आ रहे हैं, पूरा कोटा खाली हो रहा है, जीरो बैलेंस। मैदान हशर में जाएंगे, अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह का नमाज़ा कोई पाबंदी से पढ़ना नहीं, कभी छोड़ने नहीं, घड़ी पहले तो भी नमाज पढ़ा नहीं, छतरी मेरे को आ गया था, कहाँ नमाज़ा, जीरो बैलेंस दिख रहा नहीं, वो पूरा खराब हो गया था, बैलेंस इसका भी नहीं रख दिया तो क्यों अंदर रिबन आ गया सो, वो पूरे बचले क्यों? तो मुरीद को समझाए, जब तक वो मेरी गीबत कर रहा था, मेरे गुनाह अपने पास लेकर उसकी नेकियां मुझे दे रहा था, इस खुशी में मैं उसे मिठाई का डब्बा दे रहा था। जिस दिन से गीबत बंद किया, तारीफ शुरू कर दिया, अब क्या भी नहीं आना, इसलिए मैंने देने का स्टॉप कर दिया। ये एक वाकया दिमागों में रख ले, हमारे कलेश को नेकियां हमें कहीं को भी दूसरा को भेजना, गीबत कर दो, जिसकी बुराई पीठ के पीछे कर रहा है, समझ लो उसे नेकियां भेज रहा है, नेकियां भेज रहा है, उसके गुनाह अपने सर पे ले रहा है। जायज नहीं है मेरे भाइयों, इस गुनाह से अपने आप को बचाना पड़ेगा। ये गीबत का अमल सिर्फ 2 मौकों पर जायज है। कितने मौकों पर? एक उस वक्त में गीबत करना सवाब है, गुनाह नहीं, सवाब का काम है, जब किसी के नुकसान से सामने वाले को बचाना हो। एक आदमी के बारे में आपको मालूम है कि इसके धंधे में धोखा बहुत है, इन्हें दिखाता है, देता है। एक नया आदमी आया और आपके पास आकर के पूछा, भाई एड्रेस आप ही है? वो एड्रेस देगा तो वो धोखेबाज था, उन्हें एड्रेस देगा वो तुम्हें बोलना दादा को इनिशियली मिला था, तुम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखेबाज टीम है, इसके मामले सही नहीं है, भी करोड़ों को इसके पास। अब ये दुकानदार की बुराई कर रहे नहीं कर रहे, तुम्हें कर रहे, मगर शरीयत कहती है ये सवाब का काम है। क्यों? इसलिए कि इस धोखेबाज के धोखे से सामने वाले को पता नहीं है, तुम बताएंगे, सामने वाला नुकसान से बच जाएगा।
سامنے والے کو نقصان سے بچانے کے لیے یہاں بولنا ضروری ہے. خاموش بیٹھ گئے غیبت والے خبر گناہ ہے وہ حضرت اللہ نے لکھا ہے. اگر بیٹھ گئے خاموش اور ٹوپی پہن لیں. اس لیے یہاں بولنا تمہیں گھر کے اندر ہی کھڑکی کے باہر کون کی 2 جنے میٹنگ کرنی رات کے 12 بجے تمہیں کھڑکی کے پاس سن رہی 2 جنے کیا میٹنگ کر رہی کریکٹ 3 بجے جائیں گے وہ گھر کو لیں گے کیا کی فل پیسے لاگو کیا رکھیں گے تو بینک سے آج دردیں حملہ تمہیں بیڈ روم میں سن رہے ہیں کھڑکی میں تمہیں آواز آ رہی ہے اور فلان کے گھر پر پیسے چوری کرنے کی میٹنگ وہاں دونوں کے چوروں کی چل رہی ہے. جیسے ہی تم کو معلوم ہو جائے کہ جس کے گھر میں چوری کرنے کی میٹنگ ہو رہی ہے فوراً تمہیں بیڈ روم میں بیٹھ کر فون کر کو بول ڈالنا ارے سونا کو آج بہت بڑا نقصان ہو رہا تیرا. یہ ثواب ہے. چوروں کی قیمت کرنے سے تمہیں چوروں کی برائی کرنے سے یہ بات اگر چوروں کو معلوم ہو رہے تو ناراض رہتے کیا کہے میرا پورا پلان چوپٹ ہو گیا نا کون دینا تھا ہم نہ کیا. سامنے والے کو نقصان سے بچاؤ. ایک موقع. دوسرا موقع ایک ایسا آدمی جس پر ظلم ہو رہا ہے مظلوم ہے. یہ مظلوم آدمی ظالم کی شکایت حاکم کے پاس جا کر کے کرے اور اس کی برائی جا کر کے حاکم کے پاس کرے کہ افسر صاحب حاکم صاحب قاضی صاحب میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا انہیں ایسا انہیں ویسا. بیوی جا کر قاضی صاحب کو بولے بہت ظلم کر رہے قاضی صاحب میرے اوپر ہمارے یجمان انہیں روز پیے بابو مجھے مارتی یہ برائی بیوی کر رہی ہے. شریعت کہتی ہے یہ جائز ہے. اگر قاضی صاحب کے پاس جا کر نہیں بولے گی تو زندگی پوری مارا کھالے کو چلے جانا. اے وہ غیبت نہ شوہر کے بارے میں بھی نہیں بولنا غیبت کرنے سے ہو جاتا نہیں. ایسی جگہ جا کر بات کرو برائی تمہارے شوہر کی جہاں سے ایکشن لیا جا سکتا ہے. ادھر ادھر بڑوں کے سامنے رکھو چپ کے بدنام کرنے کے واسطے نہیں بولنا. شوہر کے بدنام کرنے کے واسطے اڑوس میں پڑوس میں اس کے پاس جا کے بیٹھو نہیں بولنا. جہاں جانے سے مسئلہ حل ہوتا انہیں تمہارے شوہر پر ایکشن لے سکتا وہاں جا کر اپنے شوہر کی برائی کر کے غیبت کر کے شکایت کرنا یہ عورت کے لیے بیوی کے لیے غیبت میں شمار نہیں ہے یہ ثواب میں شمار ہے. یہ کرنا جائز ہے. یہ 2 موقع چھوڑ کر کسی بھی موقع پر کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے ہرگز بولنے کی اجازت نہیں ہے. اسی کا نام غیبت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور حضرت عمر فاروق کی زندگی کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.